بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر نماز میں نیند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 212۔ اس کے بارے میں جو میں نے مسئلہ اٹھایا کہ نماز میں نیند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب دینے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 212۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سوئے رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہے۔ دوستو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز میں اگر نیند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کا جو ہے نا کہ آسان مفہوم جو ہے نا کہ اس حدیث سے میں اس کا جواب آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جو ہے نا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو نماز میں اونگ آ جاتی ہے یا نیند آ جاتی ہے اور آپ جو ہے نا کہ اس نیند آپ کے اوپر غالب ہونے لگ پڑتی ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز توڑ کے آپ کو چاہیے کہ پہلے سو لیں، آپ جو ہے نا اپنی نیند پوری کر لیں، جتنی جو ہے نا کہ اس وقت تک آپ سو رہے ہیں کہ جب اس وقت تک نماز نہ ادا کریں دوبارہ، کہ جب تک آپ کو یہ لگے یار مجھے دوبارہ اونگ نہیں آئے گی یا دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔ جب جو ہے نا کہ اس لیے کہ جو ہے نا آپ اگر نماز میں اونگ آ رہی ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اللہ پاک سے اپنے رب سے اللہ پاک سے اپنے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں یا اپنے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے کوئی بددعا طلب کر رہے ہیں۔ کیونکہ نماز میں اگر اونگ آ رہی ہے تو آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ آپ اللہ کیا پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ تو جب آپ کو سمجھ نہیں لگے گی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور نماز قبول نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے نا کہ آپ نماز کس لیے پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، تو اللہ کی رضا جو ہے نا کہ اگر حاصل نہیں ہوگی اور اونگ آ جائے گی اور آپ کی توجہ پوری اللہ کی طرف نہیں ہوگی، شیطان کا غلبہ ہوگا آپ کے اوپر اور نماز میں جو ہے نا کہ آپ جو ہے نا سو جائیں گے، تو ایک تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، دوسرا جو ہے نا کہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی میں نے کتنی رکعت پڑھنی ہے، کون سی چیز پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا، اور کیا پتہ جو ہے نا کہ آپ کھڑے ہو کے جو ہے نا کہ وہاں پر جو ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا کوئی قرآن کی اور سورۃ تلاوت کرنی ہے، وہاں پر جو ہے نا کہ آپ کچھ اور الفاظ ادا کر دیں، جو ہے نا کہ جو الفاظ جو ہیں کہ ادائیگی میں آپ سے جو غلطی ہو جاتی ہے جس کا مطلب کوئی اور بن جائے، تو جو ہے نا کہ اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے اللہ سے کیا ہو کہ بد دعا مانگنے لگ پڑے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ پہلے اچھی طرح سو لیں، اور سونے کے بعد جو ہے نا کہ جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ بھائی اب مجھے دوبارہ نیند نہیں آئے گی تو میں جو ہے نا کہ اب تسلی کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ پھر کھڑے ہو کے نماز دوبارہ ادا کرنی ہے اور وضو کر کے اچھی طرح سے دوبارہ نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نماز میں نیند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر ہے 212۔ اس کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر نماز میں آپ کو اونگ آ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سو جانا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ جو سوال ہے اسی کے اوپر جو ہے نا کہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 213۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو یہ ہے نا اس حدیث کا آسان الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نماز میں اونگ آ جائے تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ جا کے سو جائیں، اور جب تسلی کر کے سو کے جب اٹھیں تو پھر آپ جو ہے نا اس وقت نماز پڑھیں جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھائی آپ اپنے ہوش حواس میں ہوں کہ بھائی میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو پھر جو ہے نا آپ کی اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ تو اس لیے دوستو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اکثر جو ہے نا کہ ہم نماز میں دیکھیں کہ نماز میں جو کیا ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو اونگ آ جاتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو اس مسئلے کے بارے میں بتانا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا بتانا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں اور آپ کو نماز میں نیند آ جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے ایک دم جو ہے نا سائڈ پہ جانا ہے، نماز کے وقت ہوتا ہے، آپ 15-20 منٹ 10 منٹ جو ہے نا کہ سو لیں، 15-20 منٹ سو لیں، آپ ذرا لیٹ جائیں جا کے آپ کی نیند جو ہے نا آپ کی نیند اتر جائے اچھی طرح سے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ فریش وضو کر کے اچھی طرح سے وضو کر کے دوبارہ سے جو ہے نا کہ فریش نماز کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ کے آگے جو ہے نا اس وقت نماز ادا کریں کہ جب آپ کو ہوش حواس میں ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ بھائی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔
جب آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ میں کیا چیز پڑھ رہا ہوں. آپ کو اس چیز کا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے 213 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے. پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں, اپنے لیے کوئی دعا مانگ رہا ہوں, اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں یا اللہ سے کوئی جو ہے نا کہ کوئی چیز مانگ رہا ہوں, تو جو ہے نا جب دیکھیں نا آپ نماز پڑھتے ہیں, جب جو ہے نا سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم کیا کیا کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کی بندگی جو ہے نا, اللہ کی بلندگی وہ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کہ وحدانیت بیان کرتے ہیں, اللہ کی تعریف ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں کیا ہوتا ہے, چوتھی آیت میں ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو ہے نا کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور اس کے بعد آگے تین آیات میں انسان اپنے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جو ہے نا جو نیک لوگوں کا راستہ ہو, ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب ہوا ہو. تو اس لیے دوستو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر ہم لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اپنے لیے مغفرت مانگ لیں گے, کیا ہم اپنے لیے کوئی چیز ایسی طلب کر لیں گے, جائے ہم ایسی دعا مانگ سکیں گے نماز میں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کو نماز میں اونگ آ جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے, آپ نے تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو کے ریسٹ کرنا ہے, گھر میں ہے, مسجد میں ہے, کسی جگہ پر بھی ہے, آپ تھوڑی دیر جو ہے نا کہ آرام کر لیں. اس کے بعد جو ہے نا کہ جب آپ تسلی ہو جائے کہ بھائی اب میں ٹھیک ہوں, اب مجھے تسلی ہے کہ میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ وضو کر کے اچھی طرح سے اور نماز پھر ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا یہ جواب تھا. جزاک اللہ جی, آپ نے یہ مسئلہ جو ہے نا اپنے گھر میں بچوں کو, بڑوں کو, اپنے گھر والوں کو سب کو بتانا ہے جی. تو جزاک اللہ, اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے, دوسروں کو بتانا ہے. بہت بہت شکریہ جی.